Ya Ali Madad. This is me, Zulfikar Ali Jaisani. We are pleased to bring another series of lectures under the title Ya Ali Madad. Hope you will enrich your understanding about the topic. Please give us your suggestions and feedback. It is very important for us. Thank you. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کب ہے میرا ورد نیا یا علی مدد، بچپن سے اپنے گھر میں سنا یا علی مدد. رویا تو ماں نے ناد علی پڑھ کے دم کیا، سویا تو لوریوں میں سنا یا علی مدد. محترم حاضرین، کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اکثر اپنے مشورے سے بھی نوازتے رہتے ہیں اور فرماتے رہتے ہیں کہ صحیح اسلام کیا ہے اور صحیح اسلام کی تشریح کیا ہے. ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو ہر طبقے کے پاس جاتا ہے اور ان کی تشریح، ان کے مسلک کی تنقید کرتا رہتا ہے اور انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش ناکام کرتا رہتا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے. کبھی وہ اہل تشیع کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو آپ یا علی مدد پڑھتے ہیں، یہ جو آپ امام زمان ادریکنی کہتے ہیں، یہ جو آپ امام زمان سے مدد مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یہ عقیدہ تو تبدیل ہونا چاہیے کیونکہ یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. ہم نے پوچھا وہ کس طرح؟ کہتے ہیں قرآن کا واضح حکم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لہٰذا اسی اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. پھر یہی طبقہ ایک اور مسلک کے پاس جاتا ہے اور ان کو مشورہ دیتا ہے، ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ یہ جو آپ نعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں اس میں لہک لہک کے گاتے ہیں، بھر دے جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، یا شاہ مدینہ شاہ مدینہ، یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. تو یہ عقیدہ بھی تبدیل ہونا چاہیے ان کے خیال کے مطابق، کیونکہ یہ بھی شرک کی طرف لے جاتا ہے. اللہ کا حکم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. تو وہ اپنے تئیں اس کی اصلاح کرتے رہتے ہیں اور جہاں یا محمد ہے وہاں ہٹا کر اور اپنے الفاظ لگا دیتے ہیں. جیسے ایک کتابچہ ملا، اس میں تصحیح کی ہوئی تھی، بھر دو جھولی میری یا محمد، تو یا محمد کا نام تو مٹا دیا اور اس کی جگہ پہ یوں کر دیا، بھر دو جھولی میری یا الہی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اب اپنے تئیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے اور پھر ان کو محفل سما پر بھی اعتراض ہے، انہیں صوفیہ کرام پر بھی اعتراض ہے کہ وہ اسلام کی ان کے خیال کے مطابق صحیح تشریح نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام جو پھیلا تو وہ صوفیہ کرام کی کوششوں سے، کاوشوں سے پھیلا. ہمیں ان کی باتیں سن کر کوئی اتنا خاص تعجب نہیں ہوا، نہ ہی یہ پریشانی کی بات ہے، نہ ہی یہ حیرانی کی بات ہے، کیونکہ یہ سلسلہ تو ہر دور سے جاری ہے. یہ سلسلہ تو اس وقت سے جاری ہے جب آدم کی تخلیق ہوئی اور قرآن میں ان لوگوں کا تذکرہ موجود ہے واضح طور پر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ زمین پر فساد مت پھیلائیں تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو دین کی سمجھ دینے والے ہیں. دین کی سمجھ کیا اس طرح دی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان فساد ہو جائے؟ تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس معاملے پر، اس مسئلے پر قرآن کی تعلیمات کے مطابق روشنی ڈالی جائے اور کچھ اظہار خیال کیا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جو رب العالمین ہے،
کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق و انفسہم، کہ ہم عنقریب تمہیں آفاق میں اور اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اپنی آیتیں دکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور وہ اس کائنات کا رب العالمین بھی ہے، یعنی پالنے والا بھی ہے۔ اب ذرا ہم کائنات کی طرف غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی مخلوق کو پالتا ہے۔ جناب، انسانوں کے لیے، جانداروں کے لیے زندہ رہنے کے لیے ایک مخصوص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس سے درجہ حرارت تھوڑا کم ہو جائے تو جسم بیمار کہلاتا ہے، اس سے درجہ حرارت بڑھ جائے تو بخار کہلاتا ہے، وہ بھی بیماری کی علامت۔ گویا ایک مخصوص درجہ حرارت کو برقرار رکھنا زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست اس طرح کیا کہ سورج کو حرارت، روشنی اور توانائی کا منبع بنا دیا تاکہ اس کی حرارت سے زندگی قائم و دائم رہے، رواں دواں رہے۔ جانداروں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے سانس لینا ضروری ہے، آکسیجن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آکسیجن فراہم نہ کی جائے تو زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ اس رب العالمین نے اس کا یہ بندوبست کیا کہ ہوا میں آکسیجن کی ایک مخصوص مقدار رکھ دی، اور صدیوں، ہزاروں سالوں سے اربوں لوگ ہوا میں سانس لیتے ہیں اور اس آکسیجن کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ذخیرہ ختم ہی نہیں ہوتا، اور جب تک حیات اس زمین پر قائم رہے گی یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ انسان کو غذا کی ضرورت ہے تاکہ اس کے جسم کو توانائی ملے اور وہ اپنے تمام امور سر انجام دے سکے۔ تو غذا کے لیے دریاؤں میں، سمندروں میں شجر، ثمر اور مختلف جانداروں کو رکھا تاکہ انسان اور حیوانات کی غذائی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ پانی جیسی معمولی چیز، بظاہر جو معمولی چیز نظر آتی ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ تو پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا اور سمندر اس سرزمین پر بہا دیے گئے، جو اس طرح رواں دواں رہتے ہیں جیسے انسانی جسم میں شریانیں خون فراہم کرتی ہیں، اور یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو یہ آفاق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اس سے جو بات ہمیں اخذ کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وسیلے کو تیار کرتا ہے تاکہ اپنی مخلوقات کی ضروریات پوری ہوتی رہے۔ براہ راست وہ کچھ نہیں دیتا بلکہ وسیلے کے ذریعے تمام نعمتیں اس کی مخلوق تک پہنچاتا ہے، جیسے آکسیجن ہوا کے ذریعے، حرارت سورج کے ذریعے، پانی دریاؤں، سمندروں، بارشوں کے ذریعے، اور غذا حیوانات، نباتات اور اشجار اور ثمر کے ذریعے۔ اسی لیے قرآن شریف کا مطالعہ کریں تو وہاں ہمیں ایک اہم موضوع، ایک اہم ہدایت نظر آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس آیت پر آج ہم کچھ غور و فکر کریں گے۔ پہلا نقطہ جو اس آیت سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، یعنی ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ تیسرا حکم اس میں یہ آیا ہے کہ اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کریں۔ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے، اپنا وسیلہ خود بنانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا ہم اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا وجود ماں باپ کے وسیلے سے،
اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہم میں سے جو بھی یہاں ہم بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو وہ ہماری موجودگی ناممکن ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کے وسیلے سے، ہم سنتے ہیں کانوں کے وسیلے سے، ہم سوچتے ہیں دماغ کے وسیلے سے، ہم چلتے ہیں پاؤں کے وسیلے سے، ہم کام کرتے ہیں ہاتھوں کے وسیلے سے، ہم چکھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ذائقہ اس کا دیکھتے ہیں، وہ زبان کے وسیلے سے۔ غرض آپ چیزیں گنتے جائیں، ہم زندگی کے ہر عمل میں، ہر امر میں وسیلے کے محتاج ہیں۔ تو جناب عالی، اگر ہم روزمرہ زندگی کے یہ چھوٹے چھوٹے کام بغیر وسیلے کے نہیں کر سکتے، تو پھر ایک اندھے کے خدا کو جو ہماری سوچ سے بالا تر ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا پروردگار ہر اس چیز سے بالا تر ہے جو تم اس کے لیے بیان کرتے ہو، اس تک بغیر وسیلے کے کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اس کلام ربی کا اہم نقطہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، گویا وسیلہ پہلے سے موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں اسے تلاش کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے، اس وسیلے کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کی مثال لیتے ہیں۔ ہم بیمار پڑتے ہیں تو ڈاکٹر ہمارے لیے وسیلہ ہوتا ہے شفا دینے کا۔ شفا اللہ کی طرف سے، وسیلہ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کیوں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر اس وجہ سے کہ اسے ہماری باڈی کا، ہمارے جسم کا علم حاصل ہے، اور اسے یہ بات معلوم ہے کہ کون سا مرض ہو اور کون سی مرض میں کون سی ادویات استعمال ہوں گی۔ اب اگر کوئی شخص ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے اپنی بیماری کے لیے، ڈاکٹر ایک پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے جس میں کچھ کیپسول، کچھ گولیاں ہوتی ہے، کچھ سیرپ ہوتے ہیں، اس قسم کی ادویات ہوتی ہیں۔ اب وہ شخص کہے کہ یہ گولیاں جو ڈاکٹر نے دی ہیں، اس کا رنگ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں تو اپنی مرضی سے جا کر اور میڈیکل سٹور سے لال، پیلی، ہری، نیلی جو رنگ مجھے پسند ہے، میں اس کلر کی گولیاں لے لوں گا اور کھا لوں گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ادویات، وہ گولیاں فائدے کے بجائے نقصان دہ ہوں گی، کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر کا وسیلہ چھوڑ کر اپنا وسیلہ بنا لیا۔ عام زندگی کی مثال ہے تاکہ نوجوان بچے سمجھ سکیں۔ دوسری مثال ماں کے دودھ کی لے سکتے ہیں ہم۔ جب ایک بچہ دنیا میں جنم لیتا ہے تو اس کی ماں میں اس کی غذا قدرت نے سموئی ہوئی ہے، ماں کے دودھ میں۔ یہ بچوں کو غذائیت فراہم کرتی ہے۔ اب اس وسیلے کو چھوڑ کر کوئی اور غذا کا اگر استعمال کیا جائے، ایک مرتبہ تقریر میں یہی موضوع تھا، تو تقریر کے بعد کچھ نوجوانوں نے بتایا کہ سوال کرنے کے انداز میں پوچھا کہ جناب یہ تو اب پرانی بات ہو گئی، سائنس نے تو بہت سے ایڈوانس فارمولے بنا لیے ہیں جو ماں کے دودھ کا نعم البدل ہو سکتے ہیں، لیکن جناب سائنس کی ریسرچ دیکھیے، میڈیکل سائنس پڑھیے تو وہ چیخ چیخ کر کتابیں آپ کو بتائیں گی، اور وہ اس بات کا کھلا اعتراف کرتے ہیں کہ ماں کے دودھ کو چھوڑ کر اگر کوئی اور دودھ اوپر کا پلایا جاتا ہے تو اس سے بچے کی امیونٹی جو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، وہ بچہ کمزور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بظاہر وہ پھولا ہوا ہو اور وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی مختلف عارضے لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو ایک وسیلہ جو قدرت نے پرووائڈ کیا، قدرت نے فراہم کیا، اس کو چھوڑ کر اپنا وسیلہ جب بھی بنایا انسان نے تو وہ خسارے میں ہی رہا، گھاٹے میں ہی رہا۔
اب آئیے اللہ کی طرف پہنچنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف پہنچنا ہے تو اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ کس کو کریں؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ کس کو بنائیں؟ تو کیوں نہ ہم اسی آیت کو مثال بنا کر پیش کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کی تشریح کر دی جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ الفاظ سب سے پہلے کس کی زبان سے ادا ہوئے؟ سوال نمبر 2، اس بات کی تصدیق کس نے کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تیسرا سوال، کیا کسی ہستی کو، کسی ذات کو جانے پہچانے بغیر اس کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کس طرح حاصل ہوگی؟ سوال نمبر 4، کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح سے ممکن ہے؟ اور 7واں سوال، اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی مدد فرماتا ہے؟ جناب، سب سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے، اور یہ الفاظ، یہ آیات لوگوں کو سنانے سے پہلے نبی نے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں یہ بات بتائی، یہ پیغام دیا کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تاکہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کروں اور تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو قبول کر لیا وہ مسلمان کہلائے، اور جن لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا وہ مشرک اور کافر ٹھہرے۔ لوگوں نے اس بات پر اس لیے یقین کر لیا کہ وہ سچے نبی کی سچی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ تھے اور ان پر ایمان لے آئے۔ کسی کے پاس بھی نہ کوئی ایسا طریقہ تھا، نہ قیامت تک ہوگا کہ وہ اس بات کی تصدیق کر سکے، اور نہ ہی کوئی اس قسم کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے کسی کی طرف سے کہ یہ الفاظ وحی ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا کہ یہ وحی ہیں، وحی کے الفاظ ہیں، ہم نے آمنا صدقنا کہنا ہے۔ بے شک وہ نبی سچ بولتے ہیں، اور یہی حال تمام امتوں کا ہے۔ پہلے لوگ نبوت پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی تعلیمات کے نتیجے میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لوگ اللہ کے نبی پر ایمان لائے، ان کی نبوت کو تسلیم کیا، اور پھر نبی نے تعلیمات دی، توحید کی۔ نبی نے بتایا کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، سب اسی کا ہے، وہی سب کا پالن ہار ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور تمام عبادات اسی کے لیے ہیں۔ تو گویا نبی کی معرفت ہونا ضروری ہے اللہ کی معرفت کے لیے۔ نبی کی معرفت کے وسیلے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پھر نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کون سا ایسا عمل ہے جسے سر انجام دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ نبی نے بتایا کہ صلاۃ قائم کریں، ہم نے صلاۃ قائم کرنا شروع کر دی۔ نبی نے ہمیں بتایا کہ زکوٰۃ ادا کریں، ہم نے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دی۔ نبی نے ہمیں بتایا کہ دیانت داری اور سچائی اچھا عمل ہے، اسے اپنانا چاہیے، ہم نے اسے اپنانا شروع کر دیا۔ نبی نے ہمیں بتایا کہ دھوکہ دہی، قتل و غارت گری
اللہ اس بات سے سخت ناراض ہوتا ہے اور اس کی سزا دیتا ہے۔ ہم نے اس سے، ان اعمال سے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا شروع کی۔ غرض ہم نبی کی اطاعت کرتے گئے اور اللہ کی عبادت ہوتی گئی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کنکلوژن کیا نکلتا ہے؟ کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، نبی کی اطاعت کی جائے تو وہ اللہ کی عبادت ہوگی۔ کلام پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، کہ جس نے نبی کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بہت سے لوگ ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ براہ راست اللہ کو کیوں نہیں رجوع کیا جاتا؟ تو جناب، دین کا پورا نظام جو ہے وہ وسیلے پر قائم ہے۔ اب اسی آیت کو مثال بنا کر ہم آگے بڑھاتے ہیں اپنے موضوع کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کلمہ، یہ کلام ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تک کس طرح سے پہنچا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے حضرت جبرائیل کے سینہ مبارک پر نازل کیا وحی کی صورت میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ جو نبی تھے ان کے سینہ مبارک پہ اسے منتقل کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابیوں سے اس بات کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہتا تو براہ راست یہ بات لوگوں کے دلوں میں ڈال سکتا تھا کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل کو درمیان میں وسیلہ بنایا، حضرت محمد کو درمیان میں وسیلہ بنایا، اور پھر کئی وسیلوں سے ہوتے ہوئے یہ بات ہم تک پہنچی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہونے کے باوجود درمیان میں وسیلہ رکھتا ہے، تو جو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ براہ راست اللہ سے رجوع کیا جائے، نعوذ باللہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑے ہیں جو بغیر وسیلے کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے؟ جناب، اللہ تعالیٰ تو بغیر وسیلے سے بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو عام انسانوں سے، عام لوگوں سے بات ہی نہیں کرتا، مومنین کو بھی مخاطب کرتا ہے تو وسیلے کے توسط سے، وسیلے کے ذریعے سے مخاطب کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے وسیلے کا انکار کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم 3 مثالیں یہاں بیان کرتے ہیں، اور تینوں مثال کا ذکر کلام پاک میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان، ان کی تخلیق کی تمثیل کلام پاک میں موجود ہے۔ ابھی اللہ نے ان کی تخلیق مکمل نہیں کی تھی، لیکن وہ ملائکہ سے، فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور تمہارے رب نے ملائکوں سے کہا، فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنی، لیکن اس پر ایک اعتراض بھی کر دیا، اور اعتراض کس انداز سے کیا یہ بھی قرآن میں مذکور ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ آگے مزید ارشاد کرتے ہیں کہ ہم ہیں جو آپ کی حمد کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہم ہیں جو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم ہیں جو آپ کی تقدیس کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ خلیفہ بنانا ہے، ہم تو ہیں آپ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، تو اس کو بیچ میں آدم کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ دلیل مسترد کر دی، اور
حکم دیا کہ اچھا ہم کچھ امتحان لیتے ہیں تمہارا اور آدم کا، اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہاری بات صحیح مان لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کا اور فرشتوں کا امتحان لیا۔ اللہ نے آدم کو علم الاسماء سکھائے تھے، فرشتے وہ نام نہ بتا سکے کیونکہ وہ علم الاسماء سے نابلد تھے۔ آدم نے یہ بات بتا دی اور فرشتوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے بتایا۔ دوسرا اعتراض جس جانب سے ہوا وہ بھی تھا تو فرشتوں میں سے ہی، لیکن ہم اسے ابلیس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَيْتَهُ، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں، اسے درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب آدم کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تمام فرشتوں نے سجدے میں سر جھکا دیے الا ابلیس، ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا، لیکن ابلیس ڈٹا رہا نافرمانی پر۔ اور اس کا استدلال کیا تھا؟ اس کا استدلال یہی تھا جو وسیلے سے انکار کرنے والوں کا ہے کہ میں آدم کے وسیلے سے آدم کو سجدہ کروں، آدم کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں آپ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، میں آپ کو سجدہ کر سکتا ہوں، میں آپ کہیں گے تو پوری زندگی سجدہ کرتا رہوں گا، لیکن اس خاک کے پتلے کو، اس مٹی کے پتلے کو میں سجدہ نہیں کروں گا، میں اس وسیلے کو نہیں مانتا۔ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تم نے آگ سے بنایا جبکہ یہ تو مٹی کا بشر ہے، اس کو کیسے وسیلہ مان لوں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا اور اس پر اللہ کی لعنت رہی اور لعنت رہے گی۔ تیسری مثال ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی دیتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امت میں اللہ کی توحید کا پرچار کر رہے تھے، تو ایک گروہ نے کیا جواب دیا ان کی امت میں سے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، موسیٰ ہم تمہارے کہنے سے ایمان نہیں لائیں گے، تمہارے وسیلے سے ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ڈائریکٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہی استدلال، سیم آرگیومنٹ کہ وسیلے کو درمیان سے ہٹا دو، وسیلے کو ہم نہیں مانتے لیکن اللہ کا اقرار کریں گے، اگر براہ راست ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے تو توحید کو مان لیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو شاباش دی ہوگی کہ میرے کتنے وفادار ہیں، تابع دار ہیں کہ براہ راست مجھ پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، یہ کہا ہوگا۔ قرآن اٹھائیے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 کا مطالعہ کیجئے تو ان لوگوں کا جو حشر ہوا وہ آپ کو نظر آئے گا، وہاں لکھا ہوا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور ان کو بجلی کڑکی اور بجلی نے جکڑ لیا اور وہ راکھ بن گئے، وَأَنْتُمْ تَنظَرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ نے وسیلے کی مخالفت کی، براہ راست موسیٰ کو مسترد کیا، اللہ تک پہنچنے کی خواہش براہ راست ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے بجلی کا عذاب بھیجا اور ان کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ اللہ نے کہا تم نے میرے بھیجے ہوئے کو مسترد کیا، میں تمہیں مسترد کرتا ہوں، تم نے میرے بھیجے ہوئے نبی کو جھٹلایا، میں تمہیں جھٹلاتا ہوں، تم نے میرے نبی کی نبوت سے انکار کیا،
میں تمہاری توحید اور تمہاری عبادت سے انکار کرتا ہوں، تم نے میرے بھیجے ہوئے نبی کی توہین کی، میں قیامت تک کے لیے تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ حاضرین، ان گزارشات سے جو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، ان تینوں مثالوں کو اگر ہم سمجھیں اور غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے وسیلے کے ذریعے مخاطب ہوتا ہے، وسیلے کو درمیان میں رکھتا ہے، لہٰذا اسی وسیلے کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ان مثالوں کو بھی دیکھا جس میں فرشتوں نے وسیلے سے انکار کیا، ان کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا یہ استدلال ریجیکٹ کر دیا، فرشتوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ ان گزارشات سے ہمیں دو مائنڈ سیٹ نظر آتے ہیں۔ ایک اللہ کی سنت ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی کچھ ملے گا وسیلے کے ذریعے ملے گا، وسیلہ ہوگا اور اس وسیلے کے توسط سے انسان جو بھی پائے گا وہ پائے گا، اور اسی وسیلے کے ذریعے اللہ کی عبادت بھی ہوگی، اللہ کی اطاعت بھی ہوگی۔ ایک ابلیس کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جس نے وسیلے کو بالکل ہی مسترد کر دیا، باغی ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیج دی۔ تو اب یہ بات سوچنے سمجھنے والے ذہنوں پر منحصر ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے جگہ جگہ میں، کائنات میں اور اپنی جانوں میں نشانیاں ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں یا اگر لوگ ابلیس کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ Thank you for watching. Please subscribe to our channel for future updates and videos. Thank you.